بہت کم وقت رہتا ہے، اب تمہاری دعا قبول ہونے کی گھڑی ہے۔ یہ مایوسی کب تک، یہ پریشانی کب تک؟ خود کو اتنا بے مول نہ کرو کہ لوگ آپ پر مذاق بنانا شروع کر دیں۔ بس دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ معلوم ہے جو سکون سجدے میں ملتا ہے وہ محل میں بھی میسر نہیں، کیونکہ سجدہ کرتے وقت ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کا صبر آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس صبر کا صلہ تمہیں بہت بہترین دیا جائے گا۔ ٹوٹ کر بکھر جانا بری بات نہیں ہے، ٹوٹتے بھی وہی ہیں جن کو اللہ پاک نے جوڑنا ہوتا ہے۔ جب ضبط نہ کر پاؤ تب جی بھر کے سجدے میں رو لیا کرو۔ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے تو تم کیوں مایوس ہو اس رب العالمین کی قدرت سے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ مانگو، میں تمہاری ہر دعا کا بہتر سے بہترین جواب دوں گا، تو کیوں مایوسی میں تمہارا دل ڈوبا جا رہا ہے؟ کیوں تھک کے بیٹھ گئے ہو؟ جس نے ایک بھی غلطی کے بغیر اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ تمہارے لیے کچھ غلط کرے گا؟ اگر اللہ نے آزمائش کی ہے تو مان لو کہ تم اللہ کو بہت عزیز ہو۔ جو اس کو پیارے ہوتے ہیں ان کی آزمائش کیا کرتا ہے؟ اور پھر صبر والوں کا تو اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہے۔ صبر والوں کی تو بات ہی اور ہے، ان کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے ہوتے ہیں وہ تو کسی گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا بندہ انتظار میں ہے کہ جب اس کی دعاؤں کا جواب آئے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ دیری تمہیں مایوس کر دیتی ہے، اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، ہمیشہ یاد رکھو کہ بے بس صرف تمہاری حد تک ہے۔ اللہ جو القادر ہے وہ کن کا مالک ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ انسان کی دعا ہر حال میں، بس بات یہ ہے کہ بعض اوقات دعائیں جیت جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان جب دعائیں جیت جاتی ہیں تو انسان کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اسے چاہیے ہو، اور جب انسان جیت جاتا ہے تو وہ اسے ملتا ہے جس کے وہ قابل ہو۔ دعا ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، ہماری خواہش سے بھی زیادہ درجے کی حامل۔ بس ہم انسان ایسے ہیں کہ غلام ہو کے بھی مالک سے اپنی مرضی کا نتیجہ چاہتے ہیں۔ بس اپنے رب کو یاد رکھیں اور دل کو تسلی دیں کہ جس سے مانگا ہے وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔